أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ ہم اپنے لاسٹ کلاس میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے ود آیت نمبر 101، 101، آیت نمبر 101 آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، بہت سمپل ہے۔ وَمِمَّنْ and among those یا from those حَوْلَكُم around you من الْأَعْرَابِ of the Bedouins منافقون they are hypocrites، ٹھیک ہے۔ and among those around you of the Bedouins are hypocrites۔ among you مطلب جو آپ کے ارد گرد، جو مطلب اردو میں اور آپ کے گرد و نواح میں یا ارد گرد دیہاتیوں میں سے، بیڈوینز میں سے، العراب میں سے کچھ منافق ہیں۔ سب کے سب منافق نہیں لیکن کچھ منافق ہیں۔ میں آپ لوگ کو میوٹ کرنا بھول گئی، میں میوٹ کر دوں پھر بیچ میں آوازیں آتی۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ and also from the people of Medina، also نہیں لکھا ہوا ہے لیکن مطلب یہی کہ and also from the people of Medina، اور مدینہ کے لوگوں میں سے بھی کیا ہے، یعنی ارد گرد جو بیڈوینز ہیں اس میں بھی لوگ ہپوکریٹس ہیں، اور مدینہ کے لوگ بھی ان میں سے بھی لوگ ہپوکریٹس ہیں۔ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ مردو کا مطلب ہے دے پرسسٹ، وہ اس پہ اڑ جاتے ہیں۔ کس چیز پہ؟ نفاق پہ، اپنی ہپوکریسی پہ۔ میم را دال ما را دا یم رو دو مو رو دن، ما را دا یم رو دو مو رو دن، اس کا مطلب ہے پرسسٹ کرنا، اڑ جانا، اس پہ رہنا، اس پہ قائم رہنا۔ مردو علی النفاق they have persisted in hypocrisy۔ لا تعلمهم not you know، کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ not you know یعنی you don't know them، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بہت کلیئر الفاظ ہیں یہ، لا تعلمهم۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز معلوم تھی، تو اللہ تعالیٰ کہ not you know، اور پروفٹ بھی آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ نحن نعلمهم we know them، اللہ کہہ رہے ہیں we know them، اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں ان کو جانتا ہوں۔ اردو میں ہے، انگلش میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، they have persisted in hypocrisy not you know them او prophet we know them۔ اردو میں ہے جو اڑ گئے ہیں نفاق پر، آپ انہیں نہیں جانتے۔ جو منافقت یا نفاق پر اڑ گئے ہیں آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين we will سنعذبهم we will punish them، ہم انہیں عذاب دیں گے، ہم انہیں سزا دیں گے۔ مرتين یعنی مرہ کا مطلب ہے ایک دفعہ، مرتين کا مطلب ہے دو دفعہ۔ we will punish them twice، ہم انہیں سزا دیں گے یا عذاب دیں گے دو مرتبہ۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، ثم يردون then they will be returned to a punishment great، عذاب عظیم a punishment great، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ یہ تو لکھا ہے نا طرف بڑے عذاب کے، لیکن اصل میں ہو جاتا ہے بڑے عذاب کی طرف، عذاب عظیم کی طرف۔ یہاں میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں، ریممبر لاسٹ سیشن میں کیا ہوا تھا، ہم لوگ نے بات کی تھی کہ 4 قسم کے کلاسیفیکیشن ایک میں نے آپ لوگوں کو دی تھی جس میں 4 گروپس تھے۔ وہ مجھے خود کنفیوز کر رہی تھی کہ یہ میں نے 4 گروپس بول تو نہیں ہے، فرسٹ گروپ تو سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ کلاسیفیکیشن کس کی تھی مجھے یہ بھی یاد نہیں تھا، کیونکہ میں اتنی تفاسیر پڑھتی ہوں میں بھول جاتی ہوں کہ کس نے یہ بولا تھا۔ اب میں نے دوبارہ سے چیک کیا، وہ کلاسیفیکیشن سید قطب کی تھی فی ظلال القرآن میں، یعنی ان دا شیڈ آف دا قرآن، اگر آپ وہ کھولیں گے تو اس میں وہ 4 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہوگا، وہ کلاسیفیکیشن دی ہوئی ہوگی۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ سیدہ نے پوچھا تھا کہ کون کون سے 4 گروپس تھے، تو میں نے ریپیٹ بھی کیا تھا، اور اس میں میں خود کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں پتہ یہ 4 گروپس کہاں سے آ گئے ہیں، لیکن پہلا گروپ ہم نے پڑھ لیا تھا، کیونکہ ہم لوگ والسابقون الاولون ہم نے پڑھا تھا نا کہ مہاجرین اور انصار ایز ویل ایز دوز ہو فالوڈ دیئر فٹ اسٹیپ واتبعوا، جو انہوں نے ان کو فالو کیا تھا ان کے فٹ اسٹیپس کو، وہ پہلا گروپ تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ وہ آیا تھا آیا نمبر 100 میں، اور چونکہ آیا نمبر 100 پہ ہم نے روک دیا تو ہمیں آگے کی نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ میں اس وجہ سے، کیونکہ میں نے تیاری کی تھی آیا 106 تک، یہ میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں کہ 106 تک تیاری کی تھی، اس میں وہ 4 گروپس آ گئے تھے۔ لیکن جب میں اپنے اس کانٹینٹ کو میجر کر رہی تھی لاسٹ ویک، میں نے کہا یہ تو ٹائم سے بہت نکل جائے گا، زیادہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آیا 100 تک پڑھاؤں گی۔ میری یہ
کوشش تھی کہ میں 2 کلاسز میں یہ بقیہ ختم کر دوں نا، لیکن وہ نہیں ہو سکا اور میں 100 پہ رک گئی، اسی لیے میں خود بھی کنفیوز ہو گئی اور آپ لوگوں کو بھی کنفیوژن میں ڈال دیا، میں معافی چاہتی ہوں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ وہ کلاسیفیکیشن کیوں سید قطب نے کی۔ اب آیا نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ اب ہم نے پڑھا کہ جو ارد گرد کے منافق ہیں، جو ارد گرد کے بیڈوینس ہیں، اور جو مدینہ میں جو لوگ ہیں، ان میں بھی لوگ ہپوکریسی، ان میں ہپوکریسی ہے، ان میں منافقت ہے، ان میں نفاق ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ان کو 2 دفعہ پنش کریں گے، یعنی اس دنیا میں 2 دفعہ پنش کریں گے، اور پھر اس کو ان لوگوں کو ریٹرن کریں گے فار دا گریٹ پنشمنٹ جو اللہ کے پاس آخرہ میں ہے۔ یہ کون سا گروپ تھا؟ یہ گروپ ہے اس میں سے سیکنڈ، یہ سیکنڈ گروپ ہے، اور اس میں نے آپ کو لکھایا تھا دوز ہو ور ہارڈنڈ ان دیئر ہپوکریسی، میں نے لکھ کے بھی دیا تھا، جو اپنے نفاق پہ اڑ گئے ہیں، چاہے وہ مدینہ میں رہ رہے ہوں چاہے ارد گرد رہ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا، یہ سیکنڈ گروپ تھا۔ پہلا گروپ ہم پچھلے سیشن میں آیا نمبر 100 میں پڑھا تھا، یہ آیا نمبر 101 میں یہ سیکنڈ گروپ آ گئے۔ اب آپ دیکھیں ٹوٹل کانٹراسٹ ہے، وہ گروپ کون تھا مہاجرین انصار، جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے جنت، یہ وہ ایکسیٹرا۔ یہ کون سا گروپ ہے؟ بالکل اس کے کنٹراسٹ میں، فرسٹ گروپ کے اپوزٹ ہے۔ تو سورہ توبہ میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ ان کے ایٹیچیوڈ، ان کا رویہ، ان کے ایکشنز، ان کے انٹینشنز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے، یہ کس طرح کے لوگ تھے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل ٹائپ آف ہپوکریٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں، جن کو جو بہت ماہر تھے، who had acquired great skill، کہ وہ اپنی ٹرو ایٹیچیوڈ کو چھپا کے رکھیں، اپنی ٹرو ایٹیچیوڈ کو چھپا کے رکھیں، اتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہ چلے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی انسائٹ تھی، ان کو اتنا ایکسپیرینس تھا، لیکن پھر بھی جب ایسے لوگ اپنے نفاق کو چھپا کے رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ منافق لوگ ہیں۔ آپ کو سمجھ آئے گی آگے جا کے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ تو نہیں معلوم، اور سب کی ہپوکریسی بھی نہیں معلوم۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے عبداللہ ابن ابئی کے لیے انہوں نے نماز جنازہ آلموسٹ پڑھنے والے تھے، یاد ہے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، تو ان کو نہیں معلوم تھا، ہی جسٹ تھاٹ کہ یہ ان کا بیٹا بھی اتنا سنسیئر ہے، اور یہ بھی اپیرنٹلی تو مسلمان لگ رہے ہیں، مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن وہ منافق ہوتے ہیں، وہ اصل میں دکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوتے، اندر سے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایسے جو ہپوکریٹس ہیں وہ مدینے میں بھی ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایشورنس دے رہے ہیں کہ وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہپوکریٹس جو ہیں یہ اپنے نفاق کو چونکہ چھپا رہے ہیں، تو آپ ان سے تھوڑے سے وارنڈ رہیں، آپ ان سے تھوڑی احتیاط سے برتیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کی پنشمنٹ نہیں بچ سکیں گے، ان کی پنشمنٹ دنیا میں بھی ڈبلڈ ہوگی اور آخرت میں ان کی بہت بڑی پنشمنٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اور کسی کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں آیا نمبر 102 میں، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ دیکھیں یہ سیکنڈ گروپ کے لوگ ہیں، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا مطلب ہوا اس کا۔ وَآخَرُونَ and there are others، آخرون یعنی دوسرے ہیں، کچھ لوگ اور ہیں، اعترفوا کہ جو اعتراف کرتے ہیں، جو کہ ایکنالج کرتے ہیں، جو کہ اقرار کرتے ہیں کس چیز کے؟ بِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کے۔ and there are others who have acknowledged their sins، there are others who have acknowledged their اعتراف کرتے ہیں who have acknowledged their sins، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، خلطوا یعنی مکس کرتے ہیں، they mix، خا لام طا، خا لا طا، یخلطو، خلطن، خلطا جیسے خلقا ہوتا ہے، یہ خلطا، یخلطو، خلطن۔ تو اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ there are others who have acknowledged their sins but what have they done؟ خلطو، they have mixed عملا صالحا a righteous deed، عملا صالحا وآخر سیئا with another evil deed، آخر یعنی another سیئا deed، evil deed، سیئا evil deed۔ اور کچھ دوسرے ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا، انہوں نے اعتراف کیا ہے، یہ لفظ بالکل عربک کی طرح اعترفو یعنی اعتراف کیا ہے، انہوں نے ملا دیا ہے، خلطو ملا دیا ہے نیک عمل کو برے عمل سے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، perhaps Allah will turn to them، Allah will turn to them یعنی Allah will accept their repentance، perhaps Allah will turn to them and accept their repentance، سمجھ لیں۔
ان اللہ غفور الرحیم، اللہ انڈیڈ اللہ از آفٹ فار گیونگ اینڈ آلویز مرسیفل. امید ہے کہ شاید اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، بے شک اللہ خوب بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یہ 102 تھا، 103 بھی اس کے ساتھ ہے. 103 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ، قل من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اللہ تعالیٰ کچھ کمانڈز دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خذ یعنی لے لیجئے، ٹیک او محمد، من اموالہم فرام their wealth صدقہ چیریٹی، ٹیک فرام their wealth a charity. تطہرہم پیوریفائنگ دیم یعنی ان کو پاک کرنے کے لیے. طہارا یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے، طہارا یطہر تطہیرن، طہارا یطہر تطہیرن، یہ فارم 2 ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ ان کو پیوریفائی کر دے. خذ من اموالہم صدقہ، آپ لے لیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ. تطہرہم آپ پاک کریں ان کو، تطہرہم آپ پاک کریں ان کو، وتزکیہم اور آپ تزکیہ کر دیں ان کا. انگلش میں ہے کہ پیوریفائنگ دیم اینڈ کازنگ دیم، یہ بھی پیوریفائی ہے لیکن ان اسپرچویلٹی، اینڈ کاز دیم ٹو انکریز ان اسپرچویلٹی. زکا کا مطلب ہے نا انکریز، جیسے ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ بھی جب آپ دیتے ہیں اس کا مطلب یو آر انکریزنگ یور ویلتھ اینڈ یو آر گیٹ پیوریفائڈ، یور ویلتھ از بیکمنگ پیوریفائڈ. ٹھیک ہے نا. دوبارہ کہتی ہوں ٹیک او محمد فرام دیئر ویلتھ اے چیریٹی صدقہ تطہرہم purifying them وتزکیہم and causing them increase in spirituality بہا with it وصلی علیہم. اینڈ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہ اینڈ invoke upon them یعنی make دعا for them، اور آپ کہیں supplicate for them ان کے لیے. اب وہ جو زکا کا لفظ آیا تھا تزکی کیا تھا، تزکیہم، اس کے روٹ لیٹرز ہیں زا کاف واو، زکا یزکی تزکیتن، یہ فارم 2، یہ بھی فارم 2 ہے، پہلا بھی فارم 2 تھا تطہرہم اور یہ بھی تزکیہم. صلی بھی فارم 2 ہے، صلی یصلی تسلیتن. تو اب دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے ٹیک او محمد ٹیک فرام دیئر ویلتھ اے چیریٹی پیوریفائنگ دیم اینڈ کازنگ دیم انکریز ان اسپرچویلٹی اینڈ انووک Allah's blessings یا میک دعا فار دیم یا سپلیکیٹ فار دیم. اردو میں ہے لے لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقہ، آپ پاک کریں ان کو اور تزکیہ کریں ان کا. جب صدقہ لے لیں گے تو ان کا پاک ہو جائے گا، ان کی دونوں طرف سے، ان کا مال بھی اور ان کی روحیں بھی، اور دعا کریں ان کے لیے. ان صلاتک سکن لہم، ان بے شک انڈیڈ صلاتک یور پریئر یور دعاز، سکنا مینس از ری ایشورنس، از پیس، لہم فار دیم. سکنا یسکنو سکونن، سکون ہے ان کے لیے، تسکین ہے ان کے لیے. انگلش میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں انڈیڈ یور پریئر یور دعاز آر اے ری ایشورنس اور پیس فار دیم. اردو میں ہے بے شک آپ کی دعا تسکین یا سکون جو آپ کو پسند ہے ان کے لیے. واللہ سمیع علیم اینڈ اللہ از آل ہیئرنگ آل نوئنگ، اور اللہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ دو آیتیں 102 اور 103 کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ انہوں نے اپنی رائچیس ڈیڈز کو اور انہوں نے ایول ڈیڈز کو مکس کر دیا تھا. کس طرح کیا تھا؟ انہوں نے ٹرانسگریس کر دیا تھا حدود، اللہ کے جو حدود ہیں ان کو ٹرانسگریس کیا، ان حدودوں کو پھلانگ لیا، اور وہ کام بھی کر لیے جو حرام چیزیں ہیں، جو مکروہ چیزیں ہیں، جو پروہیبٹڈ چیزیں ہیں، جو ڈس لائک چیزیں ہیں، اور کسی میں وہ دے فیل شارٹ ان سم ڈیوٹیز. ٹھیک ہے. یہ کون سا گروپ تھا آپ کو یاد ہے؟ تیسرا گروپ تھا جو میں نے پچھلے سیشن میں بتایا. دا تھرڈ گروپ کا کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا دوز ہو کمبائنڈ گڈ ڈیڈز ود بیڈ ڈیڈز، جنہوں نے اچھے اعمال اور برے اعمال کو کمبائن کر دیا تھا، مکس کر دیا تھا. یہ اب اس میں آیا نمبر 102 اور 103 ان کے بارے میں ہے. یہ گروپ کہاں جاتا ہے؟ ایک گروپ ایک ایکسٹریم تھا جو بیسٹ تھا، مہاجرین انصار اینڈ دوز ہو فالوڈ دیم، اور ایک خراب تھا جو کہ بہت خراب تھے، منافق تھے، ان اڑ گئے تھے منافقت پہ. یہ تیسرا گروپ جو ہے اٹ از لائک اے گروپ بٹوین دوز ٹو ایکسٹریم گروپس. بڑا اچھی طرح کلاسیفائی کیا، مجھے اب پوری طرح سمجھ میں آ گیا تو اب میں آپ کو ایکسپلین کر پا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ ان کے لیے فلاں ایکشن لیں.
اب جب ایکشن لینے کو کہے، وہ آگے میں دیکھتی ہوں کہ کیا ایکشن ہے، آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا معلوم ہے. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سیکنڈ گروپ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نہیں جانتے، نہ علم ہو، ہم جانتے ہیں، آپ کو نہیں معلوم. تو یہ گروپ جو ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تبوک کے ایکسپیڈیشن پہ نہیں گئے تھے، لیکن انہوں نے ریگریٹ کیا اپنے ایکشن کو، اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گلٹ کو اقرار کر لیا، سمجھ لیں، اور انہوں نے توبہ کر لی. تو ان کا جو بیڈ ایکشن کیا تھا، ان کا سیئہ کیا تھا، عمل سیئہ، کہ وہ پیچھے رہ گئے تھے. پھر ان کا گڈ ایکشن تھا جو انہوں نے کیا، ان کی ریگریٹ تھی، ان کا افسوس تھا، اور آ کے انہوں نے معافی مانگ لی. تو یہ دونوں چیزیں ملا دی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پرہیپس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ایکسیپٹنس، ان لوگوں کی ریپینٹنس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سنس کو ایکسیپٹ کر لیا نا، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ریگریٹ بھی کر رہے ہیں، صرف ایکسیپٹ کر کے آگے نہیں بڑھے، اڑے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے ریگریٹ بھی کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کا کو طاہر بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنے آپ کا تزکیہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس امید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. تو ایک اور اس کے ساتھ ایک کامنٹ یہ ہے کہ جو لوگ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کو ہم رائچس نہیں کہہ سکتے انلیس کہ اس کا فاؤنڈیشن جو ہے، a person has a foundation of belief in توحید. اگر یہ شرک کر رہے ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں، یہ نفاق کر رہے ہیں، تو پھر ان کے اچھے کام بھی ضائع ہو جائیں گے. تو اس لیے دا کنڈیشن فار ایکسیپٹنس آف اینی رائچس ڈیڈ کیا چیز ہے؟ یہ کہ ایمان ہونا چاہیے. ایک تو نمبر 1 ایمان ہونا چاہیے. نمبر 2، اگر نہیں بھی تھا ان کا، وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، اپنے آپ کو مینڈ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور اللہ کی طرف وہ اللہ سے استغفار کریں، توبہ مانگنے، اینڈ پرہیپس اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے. تو اب اس میں دو قسم کی ہیں ٹرننگ ان مرسی اللہ تعالیٰ کی. کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1 مرسی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں موقع دیتا ہے، انہیں صلاحیت دیتا ہے، انہیں احساس دیتا ہے کہ وہ ریپینٹ کریں. نمبر 1 یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور ہم نے التواب پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے، اس میں یہ سب کچھ تھا. اینڈ دا سیکنڈ از بائی ایکسیپٹنگ their repentance. ایک تو ان کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کلیئرلی، ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ ٹو forgive، ٹو بی مرسیفل. اور اس میں سے کوئی بھی کریٹڈ ہیومن بینگ کو ہم اس سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. کوئی بھی ہے، کتنا بھی کافر ہے، اگر وہ آج مسلمان ہو جائے گا، کتنا بھی منافق ہے وہ آج صحیح ہو جائے گا، کتنا بھی جھوٹا ہے وہ آج سچ بولنا شروع کر دے گا اور اللہ سے توبہ کر لے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے. وی کی ناٹ نیور بی شیور. تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سمجھ لیں آپ، جیسے چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، چھوٹی بات ہے لیکن اس کا مطلب بہت بڑا ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری رانگ ڈوئنگ پہ، ہم جو گناہ کرتے ہیں، جو غلطیاں کرتے ہیں، جو شارٹ کمنگز ہیں، جو ہم خرابیاں کرتے ہیں دنیا میں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، کسی کو جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اگر اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ سب کو اکاؤنٹ کرے گا نا، اللہ تعالیٰ سب کو سزا دے دے گا، ہم سب ختم ہو جائیں گے. وہ جو بڑی بڑی سزائیں آئی تھیں، وہ بڑی بڑی لوگ جو پورے پورے پیرش ہو گئے تھے، وہ نیشن بن جائیں گے ہم. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. وہ مجھے قصہ یاد آ گیا، مجھے بھی پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن وہ ایک درزی تھا یا پتہ نہیں کون تھا، کہ جو کہہ رہا تھا کہ میں تو چلتے پھرتے میرے ہاتھ سے کبھی چونٹی مر جاتی ہے، کبھی مچھر مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے حساب لے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو اتنا بڑا قاتل ہوں. تو وہ یہ کہتا تھا، یا اللہ مجھے حساب نہیں چاہیے، مجھے جسٹس نہیں چاہیے، مجھے تیری رحمت چاہیے. یہ اتنا بڑا، میں نے پتہ نہیں کب سنا تھا، کہیں بچپن میں سنا ہوگا. لیکن دیکھیں کہ ہم لوگ اگر حساب کہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ انصاف کر، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم تو کہیں گے یا اللہ ہم پہ رحمت کر، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم پہ رحمت فرما. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جب ہم اپنی لائف کو اگر چینج کر لیں، ہم پہلے بہت گناہ کر چکے، اب ہم کم گناہ کرنے کی کوشش کریں، ہم اور زیادہ کم گناہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اللہ سے ہر وقت استغفار کریں گے، توبہ مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ایک اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی ایول ڈیڈز بھی ہوتی ہیں اور گڈ ڈیڈز بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ ریگریٹ کر لے، ریمورسفل ہو جائے اور وہ ریپینٹ کر لے، تو اس کے پاس ایک ہوپ ہوتی ہے، اس کے پاس ہوپ ہوتی ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں. یہ ایک ہوپ کی بات ہے، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس میں یہ کہ ہم ہوپ کر سکتے ہیں، امید رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم غلط کام بھی کریں اور اس کو ایکنالج بھی نہ کریں، اور اس کے لیے ہم کوئی ریگریٹفل بھی نہیں ہو، ریمورس بھی نہیں ہو، جو کچھ ہم نے پاسٹ میں بھی کیا ہوا ہے اس کو بھی ہم کہیں، اور ہم اپنی سن میں پرسسٹ کریں،
تو پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمیں وہ عذاب ملے گا جو مرتين ٹائپ کا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب و نظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اس سے۔ آیا نمبر 102 تھا یا 103 میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی لیڈرشپ میں ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کو پیوریفائی کریں، بلیورز کو پیوریفائی کریں اور ان کی فیتھ کو کمپلیٹ کریں۔ اور وہ کیسے کریں گے؟ وہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے مال میں سے صدقہ لیں، ان کے مال میں سے زکوٰۃ لیں، ان کے مال میں سے خیرات لیں، تاکہ ان کی تزکیہ ہو جائے۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، زکوٰۃ پیوریفائز ویلتھ، زکوٰۃ ہماری مال کو کلینز کر دیتی ہے۔ تو اسی لیے جب ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جو گناہ ہے وہ بھی ہمارے، اور جو بیڈ کیریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی کلینس ہو جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی امپورٹنس ہم سمجھتے نہیں، ہم یہ اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، بھئی ہمارے پاس اتنے ہیں، ہم اس کی زکوٰۃ دیں، اس کی نہ دیں، فلاں کو کیسے دیں، فلاں کو کیسے نہیں دیں، اتنا مشکل بنا دیتے، اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر پاکستانیوں میں بہت کمپلیکیٹڈ، آئی ایم سوری ٹو سے۔ لیکن اس دن ہم نے زکوٰۃ کی ورکشاپ بھی جو اٹینڈ کی تھی، زکوٰۃ کی ٹاک جو کہ عمر نے دی تھی، میرے بیٹے نے، اس میں بھی یہی ہے کہ اٹس سو کلیئر، آئی ڈونٹ نو وائی پیپل اس کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زکوٰۃ دیں، ریگولرلی دیں، اور اس کو اچھی طرح بڑھا کے دیں، تو ہماری جو ہماری پیوریفیکیشن بھی ہو جائے گی، ہماری ویلتھ بھی پیوریفائی ہو جائے گا، اور ہمارا بھی تزکیۃ النفس جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا۔ اور پھر ہماری کیا ہو جائے گا کہ امید ہے کہ ہماری جو اچھی کیریکٹرسٹکس ہیں اور ہمارے جو رائچس ڈیڈز جو ہیں وہ ریوارڈ میں ہماری اس دنیا میں بھی بڑھ جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بات کہہ رہے ہیں، یہ ساری سیٹ آف انسٹرکشنز ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بلیورز ان جنرل جو ہیں، یعنی میں اور آپ اور ہم سب، اسپیشلی جب ہم اپنا وہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان صلاتک سکن لہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پریئر ہے ان کے لیے، اٹ از اے سورس آف کمفرٹ فار دیم، یہ ان کے لیے ایک ری ایشورنس ہے، ان کے لیے ایک تسکین ہے، ان کے لیے سکون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ آ کے کہتے ہیں سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سپلیکیشن کو سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپلیکیشن جب تک وہ زندہ تھے تب کی بات کر رہی ہوں، ابھی نہیں کر رہی ہوں۔ اب اسی لیے میں نے کہا جو لیڈرز ہیں، اب جو ہمارے قوم کے جو سردار ہیں، جو بھی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ کلیکٹ کریں، صحیح طریقے سے زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کریں، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کا حق ہے، یہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے یہ اس کا فرض ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے اور یہ اس کے لیے دعا بھی کرے۔ یہ تو اب غائب ہی ہو گیا نا بالکل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب کی سچویشن، سب کی انٹینشن کو جانتا ہوں، ہر ایک کو اس کی انٹینشن اور ایکشن کے اکارڈنگلی میں ان کو سزا یا جزا دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کمانڈ کو ظاہر ہے سنا، اور پھر انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ زکوٰۃ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھیجا زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے، اور جب کوئی اپنی جب وہ کسی کی زکوٰۃ لے کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باقاعدہ دعا کرتے تھے اپنی بلیسنگز کی، اسی لیے قرآن میں آ گیا۔ تو زکوٰۃ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اٹ از obligatory on all kinds of wealth، اور یہ ویلتھ جو ہے کلیئرلی جو کہ انٹینڈڈ فار ٹریڈ ہوگا، فار دیٹ از دا ویلتھ جو کہ یوزلی گرو کرتی ہے، جو گرو کرتی ہے اس کے بارے میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویلتھ ہماری گرو کر رہی ہے اور یہ ہمیں یہ پروفٹ مل رہا ہے، اب اس میں سے ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں زیادہ گرو کرے گی، اس ٹریڈ کی نسبت زیادہ گرو کرے گی۔ تو اسی لیے ہمارے لیے بھی یہ فیئر ہے، یہ جسٹ ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم غریبوں کی مدد کریں، زکوٰۃ بھی اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ ایک اور چیز ہم اس آیت سے سیکھتے ہیں کہ ہم جب تک زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ہم نے زکوٰۃ دینے سے ہم نے بتایا کہ پیوریفائی ہو جاتے ہیں، ویلتھ بھی پیوریفائی ہوتا ہے، ہمارا بھی تزکیہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری پیوریفیکیشن نہیں ہوگی، ہمارا مال کلینز نہیں ہوگا، ہمارا مال خراب رہے گا، ہمارا مال کلینز نہیں ہوگا۔ بس یہ آپ یاد رکھیں، ہمارے مال کی بھی تزکیہ نہیں ہوگی اور ہماری بھی نہیں ہوگی۔ اور پھر کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اب زکوٰۃ کے علاوہ کر کے اس کو کمپلیٹ کر سکے۔ There is nothing that can make up for it، یہ یاد رکھیں۔ زکوٰۃ ہے، it is one of the pillars of Islam۔ اس کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ خاص کر ان آیات میں ہے۔ میں یہ زکوٰۃ کا تو اب لوگ کہہ رہے ہیں دوبارہ سے دو، ایک زکوٰۃ کا ایک چھوٹا شارٹ بنا کے دو، I will try to do it انشاءاللہ۔ پچھلا زکوٰۃ کا بہت لمبا تھا، I'll try to make it a short one، اور اس میں آپ لوگوں کے کویسچن زیادہ انٹرٹین کروں گی انشاءاللہ۔ Let's see if we can do it انشاءاللہ، I'm planning to do it۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز ہم کر لیں، زکوٰۃ نہ دے، جیسے نماز چھوڑ دی، نماز زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب تو ضروری ہے نا، فرض ہیں۔ اگر ہم نے کچھ دیکھیں، روزے کے لیے پھر بھی ہے، اگر آپ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، آپ بیمار ہیں،
آپ اور دنوں میں رکھ لیں، آپ ٹریول کریں آپ اور دنوں میں رکھ لیں. زکوٰۃ کا تو یہ نہیں ہے، نماز کا بھی نہیں ہے. نماز آپ بیمار ہیں تو آپ لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھ نہیں سکتے آپ بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں تو آپ لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ آنکھوں سے جیسچر سے پڑھیں. وضو نہیں کر سکتے تیمم کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کبھی بھی چھوڑ دینا یا زکوٰۃ چھوڑ دینا. سال میں ایک دفعہ ہے، نماز دن میں 5 دفعہ ہے، لیکن زکوٰۃ تو ایک دفعہ ہے سال میں، اور وہ بھی 2.5% ہے. یہ نہیں کہ، اور 2.5% آن دی انکم بھی نہیں ہے، آن دا سیونگ ہے. زکوٰۃ پہ کچھ لمبا ہی ہو گیا. ابھی آلسو لرن کہ جو رولر ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو رولر ہے یا جو ڈیپٹی ہے، جو بھی جب کوئی زکوٰۃ دینا ہے تو وہ اس کے لیے دعا کرے، اور ذرا اونچی آواز میں کرے تاکہ اس کو بھی سمجھ آ جائے کہ میرے لیے دعا کی گئی ہے. اور اس سے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اٹ از گڈ کہ ہم بلیورز کو ایک دوسرے سے جینٹل ورڈز یوز کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا. اب ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جزاک اللہ خیر کہتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ کوئی کہتا ہے جزاک اللہ، یعنی اللہ تمہیں جزا دے، لیکن ہم خیر نہیں یوز کرتے ہیں. خیر کا مطلب ہے بیسٹ، اللہ تعالیٰ آپ کو بیسٹ ریوارڈ دے. جب کوئی ہمارے لیے کچھ کرتا ہے وی شوڈ سے جزاک اللہ خیر. کتنی دیر لگتی ہے جزاک اللہ کہنے میں اور جزاک اللہ خیر کہنے میں؟ یہ کیا ہوگا اگر آپ مجھے کہیں گے، میرے دل کو بھی سکون ملے گا، میں آپ کو کہوں گی آپ کو بھی سکون ملے گا. آیا نمبر 104. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات. علم یعلمو، ڈو دے ناٹ نو، ڈو ناٹ دے نو. اصل میں اگر ورڈز کو آپ دیکھیں، علم ڈو ناٹ یعلمو دے نو، ان اللہ that Allah is what? Huwa yaqbalu tawbah. He accepts repentance. An ibadihi from his slaves. Wa ya'khudhu sadaqat, and he takes the charities. کتنی خوبصورت بات ہے. ڈو دے ناٹ نو، ان کو معلوم نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور صدقات لیتا ہے اپنے سلیو سے، اپنے بندوں سے، اپنے سرونٹ سے، اپنے ان سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ان کی چیریٹیز بھی لیتا ہے. تو ان اللہ ہوا تواب الرحیم، یہی وہی تواب آ گیا جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ان اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ and that Allah is ہوا تواب الرحیم. He is the one who is the acceptor of repentance, التواب. and الرحیم the always merciful. اور یہ ہے کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. آیا نمبر 104 میں کوئی خاص اتنی مشکل چیز نہیں ہے. ڈو ناٹ دے نو دیٹ اللہ ایکسیپٹس ریپینٹنس فرام ہز سلیوز اینڈ ہی ٹیکس دا چیریٹیز. یعنی اللہ تعالیٰ بہت اپنی ریپینٹنس، جو ہماری ریپینٹنس ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ، ہم بار بار ہم اگر توبہ کریں تبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے ہماری توبہ کو. اگر ہم بار بار گناہ کریں، توبہ کریں پھر گناہ کر لیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن ہم سے ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ غلطی سے ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے ہو جاتا ہے، اپنی کسی اسپیشل ہم اس میں ہوتے ہیں اس میں ہو جاتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں پھر توبہ مانگیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ توبہ ہر دفعہ قبول کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جب ہم ہر دفعہ، میں آپ کو وہ بتاتی ہوں جو 99 قتل کر چکا تھا اس کی بھی اللہ نے توبہ قبول کی، جب اس نے 100 کر لیا تبھی بھی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. تو اللہ تعالیٰ ٹائرڈ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے ہماری ریپینٹنس ایکسیپٹ کرنے سے، انٹل ہم تھک جاتے ہیں اور ہم بھاگ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا. وی شوڈ ناٹ گیو اپ. اپنا کبھی بھی بگف نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. اب 105 میں اللہ تعالیٰ کہہ لیں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اینڈ سے کہہ دیجئے، یعنی کہ اب آپ لوگ کو میں کہتی ہوں نا کہ اردو ٹرانسلیشن میرے لیے لکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو میں نے پتہ نہیں 10-20 کتنی ٹرانسلیشنز میں دیکھ چکی ہوں، میں پڑھ چکی ہوں، اور ہر دفعہ مجھے جب میں تیاری کرتی ہوں، مجھے یہ اردو کہیں سے بھی کاپی کرنے چاہتی ہوں، مجھ سے کاپی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں لکھتا ہے اور تو کہہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور تو کہہ دے. اب یہ میں کیسے لکھ سکتی ہوں؟ تو میں لکھوں گی اور آپ کہہ دیجئے. بچپن سے ہم نے سیکھا، جب میں کہتے ہیں قل هو اللہ، کتنے چھوٹے میں اسکول میں سیکھا تھا، اور کہہ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، تو آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیسے؟ اب لوگ کہتے ہیں خیر ہے نا اللہ کہہ رہا ہے، بٹ اسٹل وی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دس ورڈ کہ اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تو کہہ دے. ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو، دیٹ از اے اسپیشل ذات، ایک ہستی ہے، اور یہ ہماری اپنائیت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری اپنائیت بھی کچھ بھی، وی کین ناٹ سے تو کہہ دے، اور اس میں یہی ہوتا ہے تو. تو وَقُلِ اعْمَلُوا اینڈ سے، اور آپ کہہ دیجئے کہ اے مالو کا کیا مطلب ہے؟ ڈو، یعنی کام کرو، ایکٹ کرو.
ورک کرو، جو بھی آپ عمل کریں، عمل کا لفظ یوز کر لیں، عمل کریں، اینڈ ایکٹ اینڈ ورک. اور پھر اللہ کے بعد کہہ رہے ہیں فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اینڈ دین ول سی اللہ عملکم، your deeds, your actions، ورسولہ، اینڈ his messenger، والمؤمنون، اینڈ the believers. سب کے سب جو ہیں وہ آپ کے کام کو دیکھ لیں گے. اردو میں ہے اور کہہ دیجئے عمل کریں آپ تو اللہ آپ کے عمل کو دیکھے گا. اب یہ مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے ہے، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ. اور پھر ستردون، رد سے آیا، را دال دال، رد یرد ردن، and you will be returned, and you will be returned ila alim al-ghaib, to the near, to the you will be returned to the عالم الغیب، the knower of the unseen. یہ ہم نے پڑھا تھا نا عالم الغیب، علام الغیوب پڑھا تھا ہم نے، تو وہی عالم الغیب، to knower of the unseen، والشہادتی، and the seen. جو وٹنس کرتے ہیں وہ بھی، دو وٹنسڈ ہوتا ہے یا سین ہوتا ہے. سو انگلش یو ول سے اینڈ یو ول بی ریٹرن ٹو دا نوئر آف دی انسین اینڈ دا سین، یا اینڈ دا سین کہیں اینڈ دا وٹنس بھی کہتے ہیں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، then he will inform you of what you used to do. آپ جو عمل کیا کرتے تھے، اور تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جانتا ہے غیب کو اور ظاہر کو، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے، جو عمل تم کیا کرتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہپوکریٹس کو یہ بتا دیجئے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں جو آپ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اچھا کام کر رہے تھے؟ نہیں، برا کام کر رہے تھے. لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ اللہ سے چھپا ہوا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. ہپوکریٹس کو کہہ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہو، اور اللہ کا نبی بھی کو بھی پتہ چل جائے گا، اور بلیورز کو بھی، سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ڈیڈز کیسے ہیں. اٹ ول بیکم کلیئر ٹو ایوری ون. اٹ ول بیکم کلیئر ٹو ایوری ون. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اینڈ میں کیا ہوگا کہ یو ول بی ٹیکن بیک، رد، آپ کو لے جایا جائے گا. کہاں جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ، نبی استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ریٹرن ہوں گے، جو کہ نوئر آف دی انسین ہے، علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کیا کرتے تھے. ہمیں معلوم ہے نا، ہماری تمام چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے. ایک وارننگ، ایک تھریٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو فالس ہوڈ میں، جو باطل میں، جو کہ پرسسٹ کر رہے تھے اور ٹرانسگریس کر رہے تھے، مس گائیڈنس میں بھی، سن میں بھی. اب ایک اور قصہ ہے 106 میں، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. یہ اب چوتھے گروپ کی باری آ گئی. وَآخَرُونَ، and there are others. مُرْجَوْنَ، مُرْجَوْنَ کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ را جیم واو، را جیم واو، ارجا یرجی ارجاءن، ارجا یرجی ارجاءن، فارم 4 ہے. وآخرون، and there are others. مرجون، یعنی ان کا ڈیفر کیا گیا، ڈیفرڈ یا مؤخر کیا گیا یا چھوڑا گیا اللہ پر، لِأَمْرِ اللَّهِ، for the command of Allah، امر اللہ، for the command of Allah. اما، whether يعذبهم، he will punish them، وَإِمَّا، اور یا ویدر ہے، اور ویدر آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ویدر اما یتوب علیہم، اور he will turn to them in mercy، he will turn to them in، یعنی he will accept their repentance. یہ وہ لوگ ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا چھوڑا گیا، جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا، ڈیلے کیا گیا اللہ کے حکم پر، چاہے وہ ان کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے. واللہ علیم الحکیم، اینڈ اللہ از آل نوئنگ اینڈ آل وائز، اور حکیم ہے نا، آل وائز، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ، یہ فورتھ گروپ کا ہے، میں نے آپ کو بتایا فورتھ گروپ کا میں نے آپ کو کیا لکھایا تھا. اب آپ دیکھ لیں اپنے اس دن کے فورتھ گروپ تھا دوز whose cases were deferred for judgment، یعنی وہ لوگ تھے جن کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا اور فیصلہ ان کا آخرت پہ چھوڑا گیا تھا اللہ کی طرف. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کیس ہپوکریٹ سے تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. انہوں نے اپنے ایرر کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ اپولوجیٹک تھے، انہوں نے ریپینٹ بھی کر لیا، اور انٹل دا ریویلیشن آف دیز آیات کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں انٹل دیئر کیس، انٹل دس ڈے، ان کے کیسز جو ہیں دے آر لیفٹ ٹو اللہ، اللہ جج کرے گا. تو نہ وہ اور نہ کسی اور کو، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ معلوم تھا کہ کیا ڈیسیشن ہوگا ان کے ساتھ. تو اس لیے ایک آیت کو آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو کیس ہے وہ ریفر ہو گیا اللہ تعالیٰ کو، ڈیفر ہو گیا اللہ کی طرف، ڈیفرڈ ہو گیا، مطلب مؤخر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کریں گے، ان کو معاف کریں گے یا ان کو سزا دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا، واللہ علیم الحکیم، کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے.
اور وہ موسٹ وائز بھی حکیم بھی ہے، وہ وہی کرے گا اللہ جو اللہ دیکھے گا کہ اپروپریٹ ہے. اگر اللہ کی وزڈم، اللہ کی حکمت ہی کہہ رہی کہ ان کو معاف کیا جائے تو اللہ معاف کر دیں گے، ہمیں نہیں معلوم، اور ان کا ریپینٹنس اللہ قبول کر لے گا. اور پھر اگر اللہ کی حکمت یہ بتا رہی ہے کہ نہیں، ان کو فورسیک کرے اور ان کو معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ کریں گے. تو الحمدللہ یہ جو 4 گروپس تھے یہ اب پورے ہو گئے 106 تک. ٹھیک ہے، اب ہم جاتے ہیں 107 پہ. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو گیا، یہ بھی ہپوکریٹس کا ہی ہے، لیکن انہوں نے ایک اور حرکت جو کی تھی وہ ہے والذین and those who اتخذوا who took for themselves مسجدا ضرارا، a مسجد harmful یعنی for causing harm. مسجد ضرارا، ضرر سے آیا ضرارا، ضارن یضارو ضرارن، اور یہ فارم کون سا ہے 3، ضارن ضارا، سوری ضارا نہیں ہے، ضارا یضارو ضرارن. So یہ ہے form 3. And وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا, and those who took for themselves a masjid harmful, وَكُفْرًا, and for disbelief, کفر کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, and to cause division among the believers. ہاں فرقہ یہ بھی آیا تھا نا بیچ میں، لفظ آیا تھا تفریقاً. تفریقاً کے روٹ لیٹرز ہیں فرقہ، فرقہ یفرقو تفریقاً، یہ فارم 2 ہے. فرقہ یفرقو تفریقاً فارم 2 ہے، یعنی تفرقہ ڈالنے کے لیے، ٹو کاز ڈویژن، ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے. اردو میں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، اور کفر کے لیے، اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. وَإِرْصَادًا، ارصادًا شاید آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہے، شاید مرصد پڑھا تھا شاید. تو را صاد دال، را صاد دال، ارصدا یرصدو ارصادن، ارصدا یرصدو ارصادن، فارم 4 ہے یہ. تو ارصادن یعنی ایک ایسی جگہ، ایک گھاٹ، ایز اے اسٹیشن آپ کہہ رہے ہیں. اینڈ کہ وہ مسجد جو انہوں نے بنائی وہ انہوں نے اس لیے بنائی، یہ پہلی جو چیزیں تھیں 3 کے لیے. نمبر 1 کہ وہ انہوں نے اپنے لیے جو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، اور ڈس بلیف کفر کے لیے، اور ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور تیسری چیز کیا تھی یا چوتھی چیز کیا تھی، ایز اے اسٹیشن یا ایز اے میٹنگ پلیس. ارصادن وچ از اے اسٹیشن اور اے میٹنگ پلیس. اردو میں آپ کہیں گے ایک جگہ، یہ ایک گھات لگانے کے لیے ایک جگہ. لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، لمن فار whoever who حاربا who made war، جنہوں نے جنگ کی تھی. حاربا یحاربو محاربتن، فارم 3. حاربا یحاربو محاربتن، جنہوں نے جنگ کی تھی، جنہوں نے حرب کیا تھا، وار کیا تھا، کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. من قبل، اگینسٹ اللہ اینڈ ہز میسنجر بیفور. من قبل یعنی بیفور کیا تھا. اور اردو میں ہے ایک جگہ گھات لگانے کے لیے انہوں نے بنائی، یہی جو مسجد ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہو پہلے. اور یہ بھی دوسری چیز بھی ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، and surely وَلَيَحْلِفُنَّ they will swear. اگین وہ حلف اٹھائیں گے، وہ سویر کریں گے، ان اردنا الا الحسنى، کہ not we intended except the best. ٹھیک ہے، اردنا کا مطلب ہے ارادہ کرنا، کہ we intended، را واو دال، ارادہ یریدو ارادتن، فارم 4. کہ they will swear to you، they will swear to you، surely they will swear to you not we intend except the best. واللہ یشہد، but Allah testifies، اللہ شہادت دیتے ہیں، اللہ bears witness، انہم لکاذبون، that indeed، انہ بھی لکھا ہوا ہے، انہ کا مطلب indeed ہے، لکاذبون یعنی surely. اللہ تعالیٰ ہمیں گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹیسٹیفائی کر کے بتا رہے ہیں کہ بٹ اللہ ٹیسٹیفائز، یا اللہ بیئرز وٹنس دیٹ انڈیڈ دے آر شورلی لائرس. وہ کہہ رہے ہیں ہم اچھائی کر رہے ہیں، اور وہ قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے کہ ارادہ کیا تھا ہم نے تو صرف بھلائی کا، لیکن گواہی دیتا ہے اللہ کی یقیناً وہ جھوٹے ہیں. اب اسی کے ساتھ یہ بھی ہے آئی تھنک 107 سے لے کے 110 تک سب یہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں، اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تفسیر میں جائیں گے. لا تقم 108 ہے، لا تقم فیہ ابدا، ڈو ناٹ اسٹینڈ فار پریئر ان اٹ ایور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مسجد جو ہارم کرنے کے لیے مسلمانوں کو بنائی گئی ہے، اس میں آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہو. ڈو ناٹ اسٹینڈ فار پریئر ان اٹ ایور. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
لمسجد کہ شورلی دا مسجد یعنی ایک مسجد کے لمسجد شورلی دا مسجد مسجد اس سسا اگر پہلے نہیں پڑھا ہے تو ابھی دیکھ لیں. اس سسا کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ سین سین اس سسا یوسسو سوری ایک منٹ اسسا اسا اسسا یوسسو تأسیسن اسسا یوسسو تأسیسن یہ فعل یہ اگین یہ فارم 2 ہے. تو اللہ اس سے کا مطلب ہے کہ جس کی فاؤنڈنگ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے ہیز بین فاؤنڈیڈ ہیز بین اسٹیبلشڈ کسی چیز کو بنیاد رکھنا جیسے اس مسجد کی ہے. تو ابھی میں اردو انگلش میں بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تقم فیہ ابدا ڈو ناٹ اسٹینڈ فار پریئر ان اٹ ایور لمسجد اسس علی التقوی. اب دوسری مسجد کی بات کر لیں. شورلی ا مسجد فاؤنڈیڈ آن اللہ کانشیسنس آن تقوی. وہ کیا چیز ہے؟ من اول یومن فرام دا فرسٹ ڈے احق ان تقوم فی is more worthy is more deserving that ان تقوم you stand فیہ in it. پھر پڑھتی ہوں. ڈو ناٹ اسٹینڈ فار پریئر کس میں؟ درارن مسجد درارن میں آپ کبھی بھی نہ کھڑے رہنا. شورلی ا مسجد فاؤنڈیڈ آن اللہ کانشیسنس آن تقوی فرام دا فرسٹ ڈے از مور وردی دین یو اسٹینڈ ان اٹ. آپ نہ کھڑے ہوں نہ آپ کھڑے ہوں اس مسجد میں کبھی نہ آپ کھڑے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اس مسجد میں کبھی بھی. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے پہلے دن سے اس سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں کون لوگ ہیں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. فیہ ان اٹ رجال آر مین آر پیپل یحبون دے لو ان یتطہروا دیٹ دے پیوریفائی themselves. یہ وہی ہے اطہرا یطہرو اطہرن یہ فارم 5 ہے. طہرا سے شروع ہے لیکن دے لو ٹو پیوریفائی themselves. ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین and Allah loves those who purify themselves. Allah loves those who purify themselves. تو انگلش میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ in it are men, in it are people, they love to purify themselves. And Allah loves those who purify themselves. اردو میں ہے اس میں لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک رہیں اور اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. آیا نمبر 109 جیسے میں نے کہا 17 سے 110 تک اکٹھے پڑھیں گے. 109 ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر. افمن that is the one اسس بنیان کہ جو جس نے who founded this building اسس بنیان who founded this building علی تقوی on تقوی یعنی بلڈنگ اس نے اپنی بلڈنگ کو تقوی پہ یہ مسجد کو تقوی پہ بنایا. اللہ تقوی اور اللہ کانشیسنس من اللہ فرام تقوی من اللہ یعنی تقوی اللہ سے تقوی کرنا. اینڈ ہز پلیزر ورضوان خیر. از اٹ بیٹر جیسے میں نے کہا جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ خیر تو بیٹر یا بیسٹ. دین از دا ون ہو فاؤنڈیڈ ہز بلڈنگ آن اللہ کانشیسنس اینڈ ہز پلیزر بیٹر. پوچھ رہے ہیں ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف حار فانہار بہ فی النار جہنم. اور the one وہ بہتر ہے یا اور the one اردو میں پھر بتاتی ہوں. اور the one من اسس the one who laid the foundation بنیانہ of his building علی upon یا on علی شفا جرفن علی شفا جرفن حارن اللہ شفا جرفن حالن یعنی آن دا شفا. ہار کیا چیز ہوتا ہے؟ ہار کا مطلب ہے کلف اور جرفن کا مطلب ہے ایج. تو آپ کہیں گے کہ جس نے اس نے ایک ایج کے اوپر who laid the foundation of his building on the edge of a cliff on the edge of a cliff. and اس کے بعد کیا فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. فَانْهَارَ کا مطلب ہے کہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا واو را. انہارا ینہارو انہیارن انہارا ینہارو انہیارن فارم 7 ہے. تو اس کا مطلب یہ جو کولیپس کرنا جو کہ ختم ہو جانا گر جانا. تو پھر سے سنیں کہ وہ ہم نے پہلے کہا کہ then is the one who founded his building on Allah consciousness تقوی پر and his pleasure better or the one who laid the foundation of his building on the edge of a cliff. ایک کلف کے بالکل دہانے پہ اس عمارت بنائی ہے about to collapse جو کہ انہار جو کہ about to collapse ہے. so it collapsed فی ناری جہنم. so it collapsed with him into the ناری جہنم into the fire of hell. اردو میں بتاتی ہوں کیا جس کی بنیاد رکھی ہو
جس عمارت کی جس کی بنیاد رکھی، جس نے بنیاد رکھی ہو، افمن من، جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے بنیاد رکھی ہو اپنی عمارت کی ایک کھائی کے کنارے؟ ہاں یہ میں نے بتایا تھا نا، کھائی ہوتی ہے، ایک کلف ہے، کھائی کا لفظ مجھے یاد نہیں آتا، کھائی کے کنارے، برنک پہ، ایج پہ بنایا ہو جو گرنے والی ہو، جو گرنے والی ہوگی تو وہ لے گری اس کو جہنم میں، جہنم کی آگ میں، تو وہ گر گئی جہنم کی آگ میں، سمجھ لیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اینڈ اللہ ڈز ناٹ گائڈ دا رانگ ڈوئنگ پیپل۔ آخری آیت ہے 110 لا یزالو بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، لا یزالو، not will cease، not will stop، یعنی مطلب کیا؟ it will continue، یہ نہیں رکے گی، یہ کنٹینیو ہوگی، یہ چلتی رہے گی۔ کیا چیز؟ بنیانہم، their building، الذی which they بناؤ، which they built، ریبتن، they built a doubt in their hearts، یعنی کہ not will cease، یہ not will cease کے ساتھ آئے گا ریبتن، لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے عربک میں کنسٹرکشن آف دا سینٹینس ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جا کے لا یزالو ریبتن آئے گا، لیکن بیچ میں آئے گا بنیانہم الذی بناؤ، یعنی not will cease، یعنی will continue to be their building، بناؤ، اب آئے گا ریبتن فی قلوبہم، a doubt in their hearts، یعنی اس بلڈنگ کی وجہ سے ایک ڈاؤٹ جو ان کے دلوں میں ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ فی قلوبہم، in their hearts، فی قلوبہم in their hearts، الا ان تقطع قلوبہم، الا except ان تقطع that are cut، تقطع قطع سے تقطع یتقطع تقطعا، تقطع یتقطع تقطعا، فارم 5، یعنی کہ وہ کٹ چاپڈ ہو جائے گا، صرف کٹ نہیں ہوگا، تقطع اس فارم 5، اور چونکہ اس میں شدہ بھی ہے اس کا مطلب یہ بہت پیسز میں ہو جائے گا، تقطع، کٹ انٹو پیسز، چاپڈ انٹو پیسز، قلوبہم their hearts۔ بہت ہی عجیب ہے یہ، سنے تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، ڈر لگ جاتا ہے۔ پھر ریپیٹ کرتی ہوں، not will cease یا will continue to be their building which they built a doubt in their hearts، اس بلڈنگ کے بارے میں بات ہے، not will cease یا will continue to be a doubt in their hearts except that they are cut into، chopped into، their hearts are cut into pieces، chopped into pieces۔ اردو میں ہے نہیں رکے گی جو عمارت انہوں نے بنائی ہے شک کا باعث ان کے دلوں میں۔ اگر میں آپ کو عمارت کو بیچ میں سے اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو آپ پڑھیں گے نہیں رکے گی وہ بننی ایک شک کا باعث ان کے دلوں میں، یہاں تک کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ان کے دل۔ واللہ علیم حکیم، and Allah is all wise، all knowing and all wise، علیم is all knowing and حکیم all wise۔ اب 107 سے 110 تک کا میں اکٹھے بتاتی ہوں۔ کچھ ہپوکریٹس جو ہیں انہوں نے، جس طرح میں نے بتایا کہ درارن مسجد درارن انہوں نے بنایا، یہ ان کی سٹوری کیا تھی؟ انہوں نے مدینہ کے آؤٹسکرٹس پہ ایک بنایا، کسی میں ہے کہ مسجد قباء کے ساتھ بنایا، کسی نے کہا کہ مسجد قباء سے تھوڑا دور بنایا، جہاں بھی بنایا مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں بنایا، اور ایک اسٹریٹیجک لوکیشن میں بنایا، ایسی لوکیشن میں بنایا کہ لوگ وہاں پر آئیں، مسجد قباء کے بدلے وہاں آئیں۔ آپ کو پتہ ہے نا مسجد قباء کون سی مسجد تھی؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے، مدینہ جب ہجرت کر کے گئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے مسجد قباء کی سب سے پہلے، مسجد نبوی سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، مسجد قباء میں لوگ پڑھتے، اس کے بعد جب یہ مدینہ پوری طرح پہنچ گئے، پھر مدینہ میں مسجد نبوی کی انہوں نے بنیاد رکھی، اور اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس کو بنایا، قباء میں بھی اور وہاں بھی انہوں نے کیا۔ تو یہ مسجد قباء کی بہت میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو کچھ ہپوکریٹس نے یہ جو مسجد بنائی آؤٹسکرٹس آف مدینہ، مدینہ کے ارد گرد میں ایک بہت اسٹریٹیجک لوکیشن میں، ان کا ایم کیا تھا، ان کا گول کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ لوگوں کے درمیان کفر پھیلائیں گے اور لوگوں کے میں تفرقہ ڈال دیں گے، لوگوں کی تفریق کر دیں گے، تاکہ بلیورز جو ہیں، مسلمان جو آپس میں سپلٹ ہو جائے، کوئی اس مسجد میں جائے گا، کوئی اس مسجد میں جائے گا، اور یہاں ان لوگوں کو اور زیادہ سکھایا پڑھایا جائے گا الٹی سیدھی باتیں۔ تو انہوں نے اس لیے پریپیئر کیا اس مسجد کو کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کی راہ میں جو اللہ اور اللہ کے میسنجر کے اگینسٹ، اللہ کی راہ میں نہیں، میرے منہ سے نکل آتا ہے، اللہ میں اللہ کی راہ میں رکھے، اسی لیے ایسی باتیں نکل آتی ہیں، اللہ تعالیٰ میں اللہ اور اللہ کے میسنجر کے اگینسٹ نہ لے جائے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے میسنجر کے اگینسٹ جو لوگ فائٹ کرتے، جنہوں نے فائٹ پہلے کر لیا تھا، ان کے لیے بھی، یعنی اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ اگر ضرورت پڑے تو سب وہاں مل کے ایک دوسرے کے لیے، میں نے کہا نا گھات، ایک ایسی جگہ بنائے کہ جہاں پر وہاں آپس میں ڈسکس کر سکیں کہ اب ہم کیسے کریں، کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے اگینسٹ ہم کوئی جنگ لڑیں۔
اللہ نے ان کی ایول انٹینشن کو میک نون کر دیا، ان کا جو سیکرٹ تھا اس کو عام کر دیا، سب لوگوں کو قرآن میں آ گیا کہ انہوں نے یہ مسجد جو ہے یہ ایول کے لیے بنایا، اور ان کے تمام مقاصد بھی آ گئے، 1 2 3 4 ہم نے ڈسکس کیے، سب ڈسکس کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ انفارم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور بلیورز کو بھی، مسلمانوں کو بھی، کہ وہ مسجد جو کہ مسلمانوں کو ہارم پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، وہ مسجد میں آپ، اس میں میٹنگ پلیس بھی ہے اور وار اگینسٹ اللہ اور اللہ کے رسول بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بنایا جو آلریڈی فائٹ کر بھی چکے ہیں اور جو آگے بھی فائٹ کریں گے، تو اس سے کیا ہوگی، دشمنی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا۔ جب بتا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اب اس کو ڈیمولش کر دو، اس کو مت رہنے دو۔ وہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ یہ لکھا ہوا ہے فنہارا، اٹ واز ڈیمولشڈ، وہ ٹوٹ گئی، اس کو ڈیمولش کر دی گئی۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیا جگہ، سنا یہی ہے، لکھا ہوا یہی ہے جگہ جگہ کہ اٹ بیکیم اے گاربیج ڈمپ۔ اس وقت تو گاربیج ڈمپ بن گئی تھی، ابھی تو خیر وہ جگہ ختم ہو گئی ہے۔ تو آفٹر ایکسپلیننگ دیر ایول گولس، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شورلی جو ہے ان کی انٹینشن جو تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی، اچھی نہیں تھی، خراب ہی تھی، لیکن وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری انٹینشن تو اچھی تھی، ہم تو اچھا چاہتے تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا، وٹنس کر دیا، ہمیں ہمارے سامنے کہہ دیا، سرٹیفائی کر دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے تھے، اور یہ شورلی جھوٹ بول رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو شورلی بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہمیں یہ ایمفسائز کرنے کے لیے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کے دے، ایک تو شدہ جب آ جاتا ہے، ایک ل آ جاتا ہے، یہ 2 دفعہ ایمفسس ہو گیا۔ یہ آیا نمبر 107 میں تھا۔ 108 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی حکم دے دیا کہ اس مسجد میں آپ نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھنی ہے، اور ان کو یہ کہہ دیا کہ جو مسجد، اس مسجد کے بدلے آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں جو کہ مور وردی ہے، آپ اس میں کھڑے رہیں، جو کہ تقوی کی بنیاد پہ رکھا گیا۔ اور وہاں پر یہ کہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء جس کی فاؤنڈیشن تھی، سنسیئر ڈیووٹڈ پیپل تھے، اور ان لوگوں نے جو اسٹیبلش کیا تھا، کس لیے کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا تاکہ ہم اللہ کی ریممبرنس کے لیے، صحیح، اور اللہ تعالیٰ ان کو پریز بھی کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سن سے بھی دور رکھنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بھی دور رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں نے ایک اور بھی پڑھا تھا، پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن جسٹ شیئر کرنے میں کیا حرج ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ صرف پتھروں سے اپنے آپ کو صاف نہیں کرتے تھے، پتھروں سے صاف کرنے کے بعد وہ پانی بھی یوز کرتے تھے۔ اب کہاں تک سچ ہے نہیں ہے، بہت ساری تفاسیر ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے، اسی لیے میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا، لیکن اب یاد آ گیا تو میں نے بول دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، مسجد قباء والے کون سے لوگ تھے؟ جب اسی وقت مہاجرین آئے، یہ اسی وقت، یعنی کہ جو ارلی مسلمز تھے وہ تھے who came to اسلام ارلی، مدینے والے، اور پھر مکے والے بھی آ گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر اسٹیبلش کیا پریئر کو، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ٹیچنگز آف اسلام وہاں پر ہوتی تھیں، اور جو لوگ جو ہیں وہ دے ٹیک کیئر، دے یوز ٹو ٹیک کیئر، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے جو کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے اگینسٹ نہیں جاتے تھے، اور جو اللہ کے کمانڈز ہیں، احکامات ہیں، اس کو بھی پوری طرح سے کوشش کرتے تھے پورا کرنے کے۔ اب اس میں 2 قسم کی پیوریفیکیشن ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ بھی they used to purify themselves. It refers to both type of purities. ایک تو اپنے آپ کو طاہر کرنا، اور ایک اپنے آپ کا تزکیہ کرنا۔ تو نمبر 1 جو ہے سب سے پہلے یہ کہ اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنی روح کو پاک کرنا، یعنی شرک سے اور کفر سے اور بری چیزوں سے پاک کرنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، تزکیۃ النفس جس طرح ہم کہتے ہیں۔ اور دوسری فزیکل پیورٹی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے پاک رکھنا، ڈرٹ سے اور امپیورٹی سے، مائنر اور میجر دونوں۔ اسی لیے جس نے وہ انٹرپریٹیشن دی ہے اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پانی سے بھی دھوتے تھے۔ آیا نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ ڈفرنس بتاتے ہیں دونوں مساجد کا، بیسڈ آن واٹ، دونوں کی دیواریں ہوں گے، دونوں کی چھت ہوں گے، دونوں میں وضو کی جگہ ہوگی، سب کچھ جگہ، لیکن کیا تھا، بیسڈ آن دا ایمز آف دا پیپل who built them، کہ یعنی وہ ایمز ان کے کیا تھے، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھے یا اللہ کو ناراض کرنے کے لیے تھے اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہو از بیٹر، اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں، ہو از بیٹر، جس نے اپنے مسجد کی فاؤنڈیشن پائٹی پہ رکھی ہے، جس نے تقوی پہ رکھی ہے، جس کے انٹینشنز اچھے تھے، جو سنسیئر تھے، جو اللہ کا رضوان اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے اور اللہ کے کمانڈز پر چلنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو پیور رکھنا چاہتے تھے، کیا وہ بیٹر ہے یا دا ون جس نے فاؤنڈیشن ایک کلف کے ایج پہ رکھا جو کہ اٹ واز اباؤٹ ٹو فال، اور it collapses، then it collapses and it goes into the people go in، مطلب it goes into the fire of hell۔ تو اللہ ڈز ناٹ گائڈ، ان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 109 کے، اللہ تعالیٰ نہیں گائیڈ کرتا ان لوگوں کو جو رانگ ڈوئرس ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیا نمبر 110 میں، یہ آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو سٹرکچر انہوں نے بنائی،
جو انہوں نے بنائے اٹ ول ریمین اے کاز آف ڈاؤٹ ان دیئر ہارٹس. یہ بتایا نا آپ کو کہ ریب ان کے دلوں میں ایک قلوب ان کے دلوں میں ایک ریبتن ان کے دلوں میں ہوگا until their hearts are cut chopped into pieces with extreme regret. جب ان کو اتنا ریگریٹ ہوگا ان کی جب پیسز میں کٹ جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ لوگ ریپینٹ کریں گے، جب انہوں نے بہت غلط کام کیا، بہت برا کام کیا، ان کی کوئی بخشائش نہیں ہے، لیکن اگر وہ ریگریٹ کریں گے اور وہ اللہ سے ڈریں گے اور وہ اللہ سے توبہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا ہے. ادروائز ان کا جو اسٹرکچر ہے اٹ ول اونلی انکریز دیم ان ڈاؤٹ اینڈ ان ہپوکریسی. تو اللہ از آل نوئنگ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو انٹینشنز بھی پسند ہے، ان کی جو اپیرنٹ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ، جو ہڈن ہے ان کو بھی جانتا ہے، جو سیکرٹ میں ہے، جو اوپن میں ہے. لوگوں سے وہ کنسیل کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں کنسیل کر سکتے. اللہ موسٹ وائز بھی، علیم بھی اور خبیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو چیز اپنی حکمت ہے اس کے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ کریں گے. He does not create جو ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ جب چیزیں کسی چیز کو فاربڈ نہیں کرتا جب تک اللہ کی وزڈم نہ ڈکٹیٹ کرے. اللہ تعالیٰ از آل وائز اینڈ آل نوئنگ. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کچھ لیسنز دیے ہیں، اس سے میری لیسنز اینڈ میں آئیں گی، لیکن شیخ سعدی کی لیسنز بھی مجھے اچھی لگیں. مجھے نہیں پتا اس میں ریپیٹیشن ہوگا شاید، لیکن میں جب پڑھ رہی تھی تو میں نے اس میں سے یہ لیسنز تھوڑی سی ان کے نکال لی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک مسجد جب آپ بناتے ہیں اور کسی کو ہارم پہنچانے کے لیے بناتے ہیں، چاہے وہ آپ کے گھر کے نزدیک ہی کیوں نہ ہو، اس میں جانا پروہیبٹڈ ہے. انہوں نے یہ کہا اگر آپ کے گھر کے نزدیک بھی ہیں تو بھی آپ کے لیے پروہیبٹڈ. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بہت ساری مسجدیں وہ بدلے میں بنتی ہیں. یہ اس سڑک کے اس طرف بھی مسجد ہے اور اس طرف بھی مسجد ہے. میں کراچی کی بات کر رہی ہوں، مجھے اور جگہوں کا اتنا نہیں پتا، لیکن اس طرف بھی مسجد اور اس طرف بھی سڑک کے، کیونکہ یہ فلاں والے یہ ڈویژن کاز کرنے کے لیے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ ہماری مسجد، میں نام نہیں لیتی ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک مسجد جو کہ مسچف اور ہارم کے لیے بنائی جائے اس کو ڈیمالش کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر ان کے انٹینشنز پتہ چل جائیں کہ یہ بلڈرز کا انٹینشن کیا ہے. ایک تو اس میں پروہیبٹڈ ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. نمبر 2 اس کو ڈیمالش، یہ سب اسی میں سے انہوں نے نکالے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گڈ ڈیڈ بنایا، یعنی مسجد بنائیے، اٹس اے گڈ ڈیڈ، لیکن انٹینشن اگر اس کا خراب تھا تو وہ پروہیبٹ ہو گیا. سو ہمارے گڈ ڈیڈس جو ہیں، ہمارے ایکشنز جو ہیں، اگر اس کا انٹینشن خراب ہے تو ہمارا وہ ایکشن بھی خراب ہو گیا. جیسے کہ ہے نماز پڑھتے ہیں اور شو آف کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ نماز ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو انٹینشن آف دوز ہو بلٹ دیٹ ماسک، یعنی ان کی فار دا پرپز آف مسشپ جو تھا، انہوں نے چیز اچھی کی، ایکشن اچھا کیا، لیکن ان کا جو انٹینشن تھا وہ غلط تھا، اس لیے وہ غلط ہو گیا. پھر کوئی ایکشن، انہوں نے ایک اور بات کی، کوئی ایکشن جو کہ لیڈ کرتی ہے ڈویژن امنگ دا بلیورز، اگر تفرقہ ڈالنے کے لیے، تفریق کرنے کے لیے، تو وہ بہت گناہ میں شامل ہوتا ہے. اٹس کمز ان دا ہیڈنگ آف سنس. اس کو روکنا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بلیورز کو کوئی جوڑنے کے لیے، جب ڈویژن کرنے کے لیے، تو جب بلیورز کو ٹوگیدر کرنے کے لیے ہے، ٹو کریٹ ہارمنی امنگ دیم، ٹو برنگ دیم ٹوگیدر، تو وہ انکریج کرنا چاہیے، اس کو ہمیں انجوائن کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا ان کو بلڈنگ کا، جو کہ مسجد تھی، یہ بھی انہی کا ہی ہے، فار دا پرپز آف مسچف اینڈ بیکاز آف دیٹ دا انٹینشن بیکیم پروہیبٹڈ. یہ پہلے بھی انہوں نے بول دیا، دوبارہ انہوں نے بولا ہے. یہ آلسو امپلائی کہ دس بلیورز ہو انٹینڈیڈ ٹو ویج وار اگینسٹ اللہ اینڈ ہز میسنجر. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجد بنائی، وہ ڈس بلیورز تھے، اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اسی لیے انہوں نے وہ گھات بنائی. یہ بھی سب قرآن میں ہی ہے، اسی کے الفاظ ہیں، انہی آیتوں کے الفاظ ہیں. ایک اور انہوں نے کہا کہ اٹ از prohibited to pray in places of sin. جہاں گناہ چل رہا ہو وہاں پر آپ نماز نہ پڑھیں. وی شوڈ کیپ اوے فرام them اینڈ ناٹ کم نیئر them. ایسی جگہ جہاں پر گناہ چل رہا ہے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. کبھی کبھی ہم مجبور ہو جاتے ہیں ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے بھی، ایسی جگہ پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم معافی بھی مانگتے ہیں، جانے سے پہلے بھی، آنے کے بعد بھی. وہ اتنا ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی ٹائز آف کنشپ کو رکھنے کے لیے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بچا کے رکھے. تو سن کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں شیخ سعدی کہ it has an impact on places. As the sin of hypocrite جو تھا وہ کہتے ہیں it had impact on that mosque. اسی طرح اگر کوئی جگہ یہاں پر جہاں sin commit ہوتا ہے اس سے ہمیں اپنا آپ کو دور رکھنا ہے اور ہمیں وہاں جا کے نماز نہیں پڑھنی ہے. By the same token وہ کہتے ہیں کہ obedience جو ہے اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے جگہوں پر، جیسے قبا. اب مسجد قبا ہے، اس کے اوپر امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ پیوریفائی، تزکیہ بھی کر رہے تھے اور اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ پائٹی پہ، یعنی وہ کہ تقوی پہ رکھا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں وہاں جا کے پڑھو. اسی لیے مسجد قبا ایک اسپیشل مسجد ہے جو دنیا میں کسی اور مسجد کو یہ حاصل نہیں ہے
کہ اس کا نام بھی، اس کا مطلب قرآن میں اس کے بارے میں آ گیا کہ وہاں جا کے آپ نماز پڑھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ایوری سیٹرڈے قبا جاتے تھے. یہ میں آپ کو کہتی میں بتاؤں گی. ایوری سیٹرڈے کو وہ مسجد قبا جاتے تھے اور وہاں پر نماز پڑھ کے آ جاتے تھے، چاہے وہ تھوڑی 2 رکعت پڑھ کے آ جائیں، لیکن وہ جاتے تھے. کبھی وہ واک کر کے جاتے تھے اور کبھی وہ اپنی رائڈ پہ جاتے تھے. تو دونوں چیزیں الاؤڈ ہیں. لیکن میں سچ کہتی ہوں، جب آپ عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں، تو اب یو ٹرائی یور بیسٹ کہ آپ جا کے اس سنہ کو فلفل کریں. مطلب جب ہم جاتے ہیں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سیٹرڈے کو جا کے قبا میں 2 رکعت پڑھ کے آ جائیں. اف یو آر ناٹ دیئر آن اے سیٹرڈے تو آپ کسی اور دن پہ چلے. ضروری تو نہیں کہ آپ سیٹرڈے آپ کو مل جائیں، ہو سکتا ہے آپ وہاں سنڈے کو پہنچیں اور آپ فرائیڈے کو نکل جائیں، ہو سکتا ہے آپ ٹیوزڈے کو نکل جائیں، جو بھی ہے. تو کافی نزدیک ہے. اور اب انہوں نے راستہ بھی اتنا اچھا بنا دیا نا، ہر دفعہ ہم جاتے ہیں اور بہتر ہوتا جاتا ہے اور بہتر ہوتا جاتا ہے. لٹرلی اب واکنگ ہو گیا. جو لوگ آپ لوگ ہٹے کٹے ہیں ماشاءاللہ، جن کی ٹانگیں کام کر رہی ہیں، آپ واک کر کے جائیں. ایک سننا کا ثواب، آپ جاتے وقت واک کر لیں، واپسی پہ آپ ٹیکسی لے لیں. مطلب اٹس ایزی، تو مشکل نہیں ہے. تو اس سے ہم یہ چیز بھی اس آیا سے امپورٹنٹ پرنسپل سیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہارمفل یا ڈس اوبیڈینس میں انوالو ہو جائیں تو وہ چیز ہمیں منع ہے، ٹوٹلی وہ ہمارے اوپر حرام ہے. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو سنس کے جو ہیں اس کے برانچز ہیں، اور کس چیز وہ برانچز کس چیز کے ہیں، کفر کے برانچز ہیں، اور سن ان میں سے ایک ہے. whether it involves dividing the believers, یا it involves being hostile towards Allah and His messengers, یا it not obeying to Allah's commands. یہ سب چیزیں. اور یہ جو physical deeds ہیں جو disobedience سے نکلتی ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم جو ہیں ہم اپنے سن میں پرسسٹ کرتے رہتے ہیں، ہم اللہ کی disobedience میں پرسسٹ کرتے رہتے ہیں unless ہم گیو اپ کر دیں اور ریپینٹ کر لیں، توبہ کر لیں، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، جو کہ اللہ کہتا ہے میں قبول کروں گا. پھر جس کی ڈیڈز جو ہیں وہ سنسیئرٹی پہ بیسڈ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقویٰ پہ جو ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتی ہیں. تو اچھے ڈیڈز کریں، برے ڈیڈز سے بچیں. اللہ ان لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتا ہے جو کہ خود گائیڈنس نہیں لیتے ہیں. مین تھیمز آج ہم نے یہ ختم ہو گیا. مین تھیمز آج ہم نے کیا کیا پڑھی سورہ توبہ کی 101 سے 110 تک. جو تھیمز تھی مین، وہ نمبر 1 یہ تھا، 5 تھیمز ہیں، شاید میں نے لکھی 5 تھیمز ہیں. ہاں 5 تھیمز ہیں. ایک یہ کہ ہڈن ہپوکریسی اور ڈیوائن نالج، اس کے بارے میں پڑھا کہ ہپوکریٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، وہ بتاتے نہیں تھے کھل کے. ان کا اسی لیے تو ہپوکریٹس ہیں، اسی لیے تو منافقت ہے، اسی لیے تو نفاق کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز معلوم ہے جو ہمیں نہیں معلوم. ایک یہ ہم نے پڑھا. دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ ریپینٹنس اور مرسی، یعنی کہ توبہ جو ہے آپ کتنی بھی اس کے بعد آپ توبہ کریں گے، سیریس مسٹیکس کے بعد، سنس کے بعد، اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرنے والا ہے. کرے گا نہیں لیکن از ایکسیپٹڈ بائی اللہ، اللہ ایکسیپٹ کرے گا، اللہ ایکسیپٹ کرنے والا ہے. نمبر 3 پیوریفیکیشن کس سے ہوتی ہے؟ زکوٰۃ سے اور صدقے سے. اس سے ہمارے دل بھی صاف ہو جاتے ہیں، تزکیۃ نفس بھی ہو جاتی ہے، اور ہماری اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. یہ لیسنز نہیں ہیں، یہ صرف تھیمز ہیں. اکاؤنٹیبلٹی آف ڈیڈس، یعنی ایوری ایکشن جو ہے جو آبزرو بائی اللہ ہوتی ہے، ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آبزرو کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایونچولی اس کو جج بھی کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو فاؤنڈیشنز آف فیتھ جو ہیں وہ ٹرو بھی ہو سکتی ہیں، فالس بھی ہو سکتی ہیں. جو ڈیڈز اینڈ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ہماری دے شوڈ بی بیسڈ آن واٹ؟ تقوی، ناٹ پرسنل ایجنڈاز. اب ورس بائی ورس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سیکھا. آیا نمبر 101 میں ہم نے سیکھا ہپوکریسی از ناٹ لمیٹڈ ٹو آؤٹ سائڈرس. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اینڈ ان مدینہ آلسو اٹ کین ایگزسٹ ان آر کمیونٹی. ہمارے اندر بھی ہپوکریسی ہو سکتی ہے، اور ہمارے ارد گرد بھی، رشتہ داروں میں بھی، دوستوں میں بھی، اور ہماری کمیونٹی میں بھی ہو سکتی ہے ہپوکریسی. سو اٹ کین، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اور مدینہ میں بھی ہے، باہر بھی اور مدینہ میں بھی ہے. اور کچھ ہپوکریٹس اتنے چلاک ہوتے ہیں کہ وہ اس زمانے کی ہپوکریسی تو ہپوکریسی آف فیتھ تھی نا، کہ وہ اتنے اسکلڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نوز دیم. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہپوکریسی جو ہے اس میں ڈبل پنشمنٹ ملے گی. یہ فرسٹ آیا نمبر 101 میں تھا. 102 میں تھا کہ کچھ بلیورز جو ہیں وہ کمٹ کرتے ہیں سنس کو، لیکن وہ آ کے ایڈمٹ بھی کرتے ہیں اپنے مسٹیکس کو، یعنی وہ مکس کرتے ہیں گڈ ڈیڈس کو اور بیڈ ڈیڈس کو، اور وہ ہوپ رکھتے ہیں. اللہ ان کی ریپینٹنس ایکسیپٹ کرتا ہے فرام دوز ہو آر سنسیئر، اور جو اپنے فالٹس کو ایڈمٹ کرتا ہے. اینڈ دس از دا فرسٹ اسٹیپ کہ آپ نے گڑبڑ کی، آپ نے غلط کام کیا، اس کے بعد آپ ریگریٹفل ہوئے، آپ نے آپ کو احساس ہوا، آپ نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا. ورس نمبر 103 میں تھا کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے لاس نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پیوریفیکیشن ہے. آپ کی جو چیریٹی ہوگی دونوں قسم کی، آبلیگیٹری اینڈ نان آبلیگیٹری، دونوں آپ کے ویلتھ کو اور آپ کے سول کو پیوریفائی کرے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ہم کو دعا ملے گی. مطلب ابھی تو ہمیں وہ دعا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ایکسیپٹ کرے گا ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کرے گا، اور یہ ہماری روحانی بھی اپلفٹ ہوگی۔ 104 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ از دا اونلی ون جو ایکسیپٹ کر سکتا ہے ریپینٹنس کو، اور میں نے آپ کو بتایا جس طرح التواب ہے کہ ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں، التواب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو، اور الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایکسیپٹ کرنے والا ہے، ہی از دا موسٹ مرسیفل، آلویز مرسیفل، موسٹ مرسیفل الرحمن، آلویز مرسیفل الرحیم۔ پھر یہ ہے کہ اسی میں 104 میں تھا کہ ٹرننگ بیک ٹو اللہ کیا چیز ہے، سب سے بیسٹ ہے۔ نیور اسیوم کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنسیئر توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں تو ہم تو مر جائیں گے۔ ہمیں کبھی بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیشہ اللہ سے یہ امید رکھنی کہ میں توبہ کر رہی ہوں، میں اللہ سے استغفار کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ ہم یہ سوچنا بھی نہیں کہ نہیں قبول کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم غلط کام کرتے چلے جائیں۔ 105 میں ہے کہ ایکشنز جو ہیں اس سے زیادہ جو ہے ایکشنز میٹر کرتے ہیں دین کلیم۔ ہم کلیم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، لیکن ایکشن ہم کیا کر رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو صحیح ہو، اور ہر بندے کا ایکشن اللہ دیکھ رہا ہے، ہر بندہ کی انٹینشن اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہم سب نے ریٹرن کہاں کرنا ہے، اللہ کی طرف، اور آر فائنل ججمنٹ، حساب کتاب ہوگا۔ ورس نمبر 106 میں ہم نے دیکھا کہ کچھ میٹرز جو ہیں وہ اللہ کو ڈیفر ہو جاتی ہیں اللہ کی ججمنٹ کے لیے۔ ہر ایکشن کا جو ہے آؤٹ کم جو ہے وہ امیڈیٹلی ہمیں نہیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی وزڈم میں بہترین سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ رائٹ ٹائم پہ ہماری ججمنٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رائٹ ٹائم پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اللہ کی جو ڈیسیژن دے آر بیسڈ آن ہز علم اینڈ ہز اپنی نالج پہ، اور ان کے وزڈم پہ، ان کے علم پہ اور ان کی حکمت پہ۔ 107 میں اللہ تعالیٰ مسجد درار کے بارے میں بتایا کہ ہپوکریٹس نے وہ بنایا، اور کس لیے کہ اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ریلیجس ایکٹس جو ہیں اگر وہ ایول انٹینشن سے بنائے ہوئے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، اور اللہ کو کوئی ڈیسیو نہیں کر سکتا وتھ فالس اوتھس۔ وہ اوتھ کریں گے، وہ اوتھ لیں گے، قسم لیں گے، لیکن اس کی جو گڈ اپیئرنس ہے کہ یہ مسجد بنائی ہے، اٹ کی ناٹ ہائڈ دا کرپٹ انٹینشنس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو بھی کام کریں انٹینشن بھی صحیح اور ایکشن بھی صحیح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ ورس نمبر 108 ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاربٹ کیا گیا، منع کیا گیا کہ آپ اس مسجد میں، مسجد درار میں کھڑے ہو کے نہ پڑھے، اس کے بدلے آپ اس مسجد میں پڑھے جو کہ تقوی پہ بیس ہے، یعنی مسجد قباء میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو کہ پیوریفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو انورڈلی بھی اور آؤٹ ورڈلی، اپنے سول کو بھی، اپنے ہارٹس کو بھی، اپنے دل کو بھی، اپنی نفس کو بھی، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں۔ ورس نمبر 109 تھا ایمان بلٹ آن تقوی از فرم۔ اگر تقوی پہ اگر کوئی ایمان ہمارا ہے تو وہ سیف ہوگا، لیکن فالس ہوڈ پہ ہوگا، جیسے ایک بلڈنگ ہے جو کہ ایک ایج پہ کھڑی ہوئی اس طرح کا ہوگا وہ، اور وہ ایج پہ سے بلڈنگ جب گرتی ہے تو کہاں ہے، وہ پٹ آف فائر میں جاتی ہے، جہنم کی آگ میں جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بلڈ کرنا ہے آن تقوی۔ تو اللہ ڈز ناٹ گائڈ دی انجسٹ، جو دوسروں کے ساتھ جو کوئی بھی انفیئر کام کرے گا، ظلم کام کرے گا، جو بھی غلط کام کرے گا، رانگ ڈوئرس ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ نہیں کرتا ہے۔ آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی ڈیڈز ہم ہپوکریسی کے ساتھ کریں گے، جیسے انہوں نے کیا، ہمارے اندر ایک کانسٹنٹ ڈاؤٹ رہے گا، انر ڈاؤٹ رہے گا، لا یزال، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اٹ ول نیور سیز، اٹ ول کنٹینیو۔ اور انسنسیریٹی جو ہے وہ ہمارے ہارٹ کو پوائزن کر دیتی ہے، اور ایسے ایکشنز جو ہے وہ ہمارے پیس کو ختم کر دیتی ہے انٹل وی ڈائی۔ تو اپنی انسنسیئرٹی کو ختم کرنا ہے۔ اللہ ہمارے انٹینشنز کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایکشنز کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہم خود ڈینائی کر رہے ہیں یا ہم خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی سمجھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے دلوں کو، ہم اپنے اندر اس کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں، چاہے وہ اپنے گھر والے ہوں، چاہے اپنے فرینڈز ہوں، چاہے اپنے ریلیٹیوز ہوں۔ ایک اور بات کرنی تھی کہ پلیز کنٹینیو ٹو میک دعا فار امینہ کا الحمدللہ 6th سیشن ہو گیا، لیکن یہ سیشن اس پہ بہت بھاری تھا جو آخری سیشن تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کلی دے، ہمارے دل پہ ہے، ہمارے دماغ پہ، ہماری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ٹھیک کر دے۔ اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، سب کے لیے ہم دعا کریں، اللہ سب کی بیماریاں، سب کی پریشانیوں کو، سب کی تکلیفوں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کر دے، ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے، اور ہم
हमें अल्लाह ताला सबका खात्मा बिल ईमान करे और आखिरत में भी हम सबको फौजुल अज़ीम दे, हमको जन्नतुल फिरदौस दे, आमीन। आप सब लोगों से ये कहना था कि प्लीज़ जो भी हो सके आप लोग प्लीज़ अपना जो हमारा गेट टुगेदर है इस दफ़ा का, जो कि 10 फरवरी का है, मैंने डेट भी एक्सटेंड कर दी थी, आज तक कर दी है, कल तक भी कर देती हूँ। प्लीज़ जो लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं इन कैलिफोर्निया और जो सदर्न कैलिफोर्निया और जो आ सकते हैं, तो प्लीज़ वो आएँ और अपना वो फॉर्म फिल कर दें जो कि अतिया ने लगाया है। बहुत अच्छा आसान हो गया है कि आपको खुद कुछ लिखना नहीं पड़ता है, आप खाली उसको क्लिक कर देते हैं और आपका आ जाता है कि आप एक बंदे के साथ आ रहे हैं, कि दो बंदे के साथ आ रहे हैं, कि चार बंदों के साथ आ रहे हैं। माशाल्लाह लोग फिल कर रहे हैं, फिर भी आई एम वेटिंग। एक और जो एक नोटिस डाला था किसी ने कि लोग हैक कर रहे हैं फ़ोन्स को, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस पे तवज्जो दें। आई मीन इट्स मैंने उसको डिलीट नहीं किया क्योंकि वाकई हो रहा है, ये हर एक के साथ हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, जैसे नफीसा के साथ हुआ, औरों के साथ भी हो रहा है। मेरी बहू को भी एक कॉल आई, मेरी बेटी को भी कॉल आई, और वो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान कॉन्सुलेट से या पाकिस्तान एम्बेसी कॉल कर रहे हैं, और इतने कन्विंसिंगली बोला कि ये लोग मतलब, और मुझे अभी ये बात पता चली कि अपनी आवाज़ को भी जो है, आप मेरी आवाज़ तो खैर जा ही रही है, फेसबुक पे भी जा रही है, यूट्यूब पे भी जा रही है, लेकिन क्या करें, मैं अब दीन का काम तो नहीं रोक सकती ना इनकी वजह से। और इतने लोगों को अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जिससे वो एक लफ्ज़ भी अगर सीख लें, एक सेंटेंस भी सीख लें, तो मेरे लिए तो वो बहुत है। तो मैं तो नहीं रुक सकती, लेकिन आप लोग ख्याल रखें। मुझे ऐसा जो भी फ़ोन आता है जिसमें लिखा कॉलर अननोन लिखा हुआ होता है या नाम नहीं लिखा होता है, मेरे कॉन्टैक्ट्स में से नहीं होता, तो आप लोग भी याद रखें, मेरे अगर कॉन्टैक्ट्स में कोई नहीं होगा तो उस फ़ोन को मैं नहीं रिसीव करूँगी, और फिर मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ और उसको लिख देती हूँ रिपोर्ट जंक। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, लोगों के शर से महफूज रखे, आमीन। सबको एक दूसरे अपनी अपनी दुआओं में याद रखें। कोई सवाल है आमीन। तो प्लीज़ अभी सवाल कर लें, थोड़ा नहीं सा। नसरीन बाजी, मुझे भी मेरी दोस्त का नाम लिया गया। मेरे एक जहाँ पे बहुत मशहूर दोस्त हैं, असमा भाभी है ना, हम्म। उनका नाम लिया गया कि उन्होंने तुम्हारे नंबर दिए, और मैं इकना रिलीफ से हूँ। ओ, देखे ना। तो मैं पे इकना रिलीफ जो नॉर्थ कैलिफोर्निया से, तो जरा बात आगे बढ़ी ना, मैंने कहा यस ब्रदर, अपना नाम अली बताया, सलाम किया बाकायदा। आई नो ये सब करते हैं, नाम भी मुसलमान बताएंगे वो आपके आपके जब उनके तो उन्होंने फिर हैक कर, आप, जब उन्होंने हैक कर लिया तो उनको अपनी पूरी फ्रेंड्स की लिस्ट आ गई ना हाँ उनके बस पास। बात मैंने इसलिए की ना कि इन्होंने कहा तुम्हारी दोस्त इस्मा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया और मैं इकना रिलीफ से हूँ, तो मेरा हम्म। इकना रिलीफ में है। तो फिर हाँ, मैंने कहा चलो मैं, मतलब, दे नो एवरीथिंग बिकॉज दे हैक्ड योर फोन, राइट। तो बुशरा भी हाँ, यही कहती है ना कि बस आप जो भी, आप इसको प्लीज इसको इसको ब्लॉक कर दें। तो फिर मैंने ब्लॉक भी कर दिया, और आप लोग सब भी प्लीज ब्लॉक कर लें। और सईदा से ये कहना था, सईदा आपका जो 4 ग्रुप्स का आपने पूछा था, उम्मीद है कि आप इसको दोबारा से मेरे लेक्चर को अगर सुन लेंगी तो वो चारों बातें आपको याद आ जाएंगी, सब जो मैंने वर्ड्स किए थे। तो मैं अगेन माफ़ी चाहती हूँ कि मैं 106 तक प्रिपेयर कर चुकी थी, फिर 100 पे मैंने रोक दिया। अब हमारी 2 क्लासें रह गई हैं, अब 110 तक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल 129 है। मैं कल कोशिश कर रही थी कि मैं 129 को, मतलब कि अभी जो 19 आए थे उनको एक साथ कर लूँ, लेकिन वो अभी भी मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं विद इन द टाइम ख़त्म कर लूँ। फिर अगर मैं इतनी तेज़ी से करूँगी तो फिर ठीक नहीं होगा, और अगर मैं कट कर दूंगी तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो रह जाएगी। क्योंकि अभी एक किस्सा आने वाला है जो 110 111 से 120 के बीच में एक किस्सा आएगा। उस किस्से को भी मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की, मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मुझसे और शॉर्ट नहीं हो रहा है। आई वांट यू गाइस टू नो एवरीथिंग कि ये है एक छोटी सी बात है, लेकिन कुरान में इसकी इतनी, मतलब हदीस इसकी इतनी लंबी है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, हदीस है, तो इसको पूरा करना चाहिए। तो और कोई अगर सवाल नहीं है तो फिर मैं मैं एक बात बोलना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। मैं वालेकुम। एक बहुत जरूरी बात बोलना चाह रही हूँ जी क्योंकि अभी बोलिए, काफी लोग हैं। बोलिए बोलिए। आजकल जो है मेल भी चोरी हो रही है। वो लोग मेल डाल के जाते हैं और फिर कोई आके निकाल के ले जाता है। मेल तो बहुत तो इस पहले से चोरी हो रही है, इतने लोगों की चोरी है, हर कोई लिख रहा होता है मेल चोरी को, मेल चोरी, उसमें चेक भी आते हैं, उसमें दवाइयां भी आती हैं, हाँ, सब तो कुछ उसका आता भी लोग ख्याल करें, जब मेल आती है तो फौरन निकाल लें या ताला लगाएं या कुछ भी करें, ये मैं बोलना है। चाह हमारी रही तो थी। ना कोई ताला लगा है, ना कुछ है, और ना फोन हाँ, निकलता है कि कुछ ना कुछ होता रहता है, बस अल्लाह तब ताला तो अपनी हिफाजत में रखे। नसरीन बाजी, आमीन आपकी आमीन। अभी 3 क्लासें बाकी है ना रमजान से पहले पहले, नहीं, टू इंशाल्लाह क्लासेस 2 क्लासेस बाकी हैं, अभी हमने 110 कर लिया ना आज हमारा। ठीक। अब 11 से 20 और 21 से 29 समझ लें, 2 बाकी हैं। दो और तो फिर बाकी है, और लास्ट वाला जो होगा दैट विल बी द रिव्यू सेशन। रिव्यू सेशन है, तो रिव्यू तीन सेशन तीन हो जरूर करना चाहती हूँ बिकॉज आप ये जी भूल जी। जाएंगे रमजान में। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को सबको जरूरत है तो मैं ज़कात पे एक कर लूँ, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप मुझे क्लियर क्लियर बता दें, आप चाह रहे हैं कि मैं एक ज़कात पे शॉर्ट कर लूँ? यस नो, यस नो। यस जी इंशाल्लाह। यस। जरूर जी करें जी, जरूर। जरूर करें इंशाल्लाह। यस इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
سب نے ایک ساتھ بول دیا, مجھے نہیں سنائی تھی. سب نے کہہ دیا جی جی. ٹھیک ہے, تو میں کوشش کرتی ہوں ایک چھوٹا سا شارٹ سا بنا دوں. اگر رمضان سٹارٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو کوئی بات نہیں, وی کین ہیو 1 or 2 سیشنز ایون ڈیورنگ رمضان. اگر اتنی ساری تیاری نہیں کرنی پڑتی ہے نا تو پھر میرے لیے تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. میرے پاس زکوٰۃ کے اپنے نوٹس ہیں لیکن آئی ہیو ٹو چینج دیم پرابیبلی, کیونکہ وہ بہت پرانے ہیں اور پتہ نہیں 7 سال 8 سال پرانے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ریوائز کر دوں. میرا بیٹا بھی ریوائز کر رہا ہے, لیکن اس کا جو ابھی سیشن ہوا تھا دیٹ واز سو شارٹ کہ اس نے کہا کہ لیٹ اس موو اسٹریٹ ہم موو کرتے ہیں. کہ IIOC میں جو تھا کہ بس ہم اس کی اتنا تھیوری بولیں گے نہ کچھ بولیں گے, اور نہ ہم یہ ریسیپینٹس کو بھی اس نے جلدی کر دیا. ہم نے تو ریسیپینٹس کر لیا تھا نا اپنے اسی سورہ توبہ میں, لیکن اس کو بھی بہت شارٹ کر دیا. اور اس نے جب مین تھا یہاں کا جو امریکنس کا جو نا 401k اور IRA اور IRS پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, میری سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے, اس سب پہ کر دیا. زکوٰۃ کس کو دینا ہے اور زکوٰۃ میں اور صدقہ میں کیا فرق ہے اس کو بول دیا. تو میں کوشش کرتی ہوں اس کے والے کو بھی, جو اس کے عمر کے, اگر نوٹس تو میرے پاس نہیں ہیں لیکن جو ہم نے سنا تھا اس کی چیزیں بھی لے آتی ہوں بیچ میں اگر میں کر سکوں تو انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوزڈے کو. ہم آیا نمبر کریں گے 110 ہو گیا نا, 111 سے لے کے 120 تک تو انشاءاللہ کور کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد ایک کلاس رہ جائے گی, اور پھر اس کے بعد ہمارا ریویو سیشن ہوگا, اس کے بعد ہم زکوٰۃ پے کر لیں گے. ٹھیک ہے, کسی کا فاسٹنگ کا بھی کوئی سوال ہو تو بتا دیجیے گا کہ اسی دن ہم فاسٹنگ کے بھی سوال کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. زکوٰۃ اینڈ فاسٹنگ, یا پھر فاسٹنگ کے لیے آئی تھنک فاسٹنگ میں اتنے سوالات ہیں ابھی بھی لوگوں کے بہت, لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں, اگر ضرورت پڑی تو میں دوبارہ کر لوں گی. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شکراً. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. کثیرا. جزاک اللہ السلام خیر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں. جزاک اللہ خیر. وإياكم جزاک اللہ خیر. وإياكم.